امام بخاری رحمہ اللہ علیہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ یہودیوں کے بڑے عالم عبداللہ بن سلام کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر پہنچی تو اس وقت وہ اپنے باغ میں پھل چن رہے تھے۔ وہ سیدھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، میں آپ سے 3 سوالات کروں گا جن کا جواب کوئی نبی ہی دے سکتا ہے، اور نبی کے علاوہ کسی بندے کے پاس ان سوالات کے جوابات نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے تم سوال کرو۔ عبداللہ بن سلام یہودیوں کے بہت بڑے عالم سوال کرتے ہیں کہ قیامت کی پہلی نشانی کیا ہے؟ پہلا سوال کیا، قیامت کی پہلی نشانی کیا ہے؟ مجھے اس کا جواب دیں۔ میرا دوسرا سوال ہے، جنتیوں کا سب سے پہلا کھانا کیا ہوگا؟ یہودیوں کا بہت بڑا عالم عبداللہ بن سلام تیسرا سوال کرتے ہیں، مجھے یہ بھی بتائیں کہ بچہ اپنے باپ یا اپنی ماں کے مشابہ کیوں ہوتا ہے؟ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بچے کی جب پیدائش ہوتی ہے کبھی وہ ماں کی نین نقش لے کے آ جاتا ہے، کبھی باپ کے نین نقش لے کے آ جاتا ہے، تو ایسا کیوں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی ان سوالات کے جواب حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھے بتا کے گئے۔ جب تو نے سوال کیا جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے ہیں اور ان سوالات کے جواب مجھے دے گئے، مجھے بتا کے گئے ہیں۔ عبداللہ بن سلام یہودیوں کا بہت بڑے عالم نے سوال کیا کہ جبرائیل علیہ السلام، یہ کون ہے جبرائیل علیہ السلام؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام وہ ہیں جو اللہ کا قرآن، اللہ کی وحی لے کر سارے انبیاء کرام پر نازل ہوتے ہیں، اللہ کا پیغام لے کر۔ عبداللہ بن سلام نے کہا، وہ تو فرشتوں میں سے یہودیوں کا دشمن ہے، جبرائیل علیہ السلام یہودیوں کا دشمن ہے۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، من کان عدو لجبرائیل فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ۔ اگر کوئی جبرائیل کا دشمن ہے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جبرائیل علیہ السلام ہی اللہ کے حکم سے یہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر اتارتا ہے، اللہ کے حکم سے آپ پر یہ قرآن اتارا گیا ہے، اور وہ جبرائیل امین ہی لے کے آئے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تو نے سوال کیا ہے کہ قیامت کی پہلی نشانی کیا ہے، اس کا میں آپ کو جواب دیتا ہوں کہ قیامت کی پہلی نشانی یہ ہے کہ ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو مشرق سے گھیر کر مغرب کی طرف اکٹھا کرے گی۔ مشرق کی طرف سے آگ نکلے گی، وہ آگ پھیلے گی، لوگوں کے پیچھا کرے گی، لوگ اس کے ڈر کی وجہ سے بھاگیں گے۔ فرمایا حدیث کے اندر، دوسری حدیث میں آتا ہے کہ جب وہ آگ ان کی طرف لپکے گی، لوگ ڈر کی وجہ سے بھاگیں گے تو وہ ان کے پیچھا کرے گی۔ جب وہ لوگ بھاگیں گے وہ بھی تیز ہو جائے گی، جب لوگ آہستہ ہو جائیں گے وہ بھی آہستہ ہو جائے گی۔ فرمایا حدیث کے اندر الفاظ ہیں، جب رات ہو جائے گی تو لوگ ٹھہر جائیں گے تو وہ بھی ٹھہر جائے گی، لوگوں کے ساتھ وہ صبح کرے گی، پھر وہ دوبارہ ان کا پیچھا کرے گی، یہاں تک کہ وہ مغرب کی سمت میں لوگوں کو سب کو جمع کر دے گی۔ یہ پہلی نشانی ہے قیامت کی۔ اور فرمایا جو تو نے دوسرا سوال کیا کہ جنتیوں کا پہلا کھانا کیا ہے، تو جنتیوں کا سب سے پہلا جو کھانا ہے وہ مچھلی کا جگر ہے۔
جو بڑا لذیذ ہوتا ہے۔ اور جو تیسرا سوال جو تو نے کیا ہے کہ بچہ مرد کی طرف کبھی مشابہت اختیار کرتا ہے، کبھی عورت کی مشابہت اختیار کرتا ہے، ایسا کیوں ہے؟ تو فرمایا جب مرد کی منی عورت کی منی پر غالب آ جائے تو بچہ اپنے باپ کے مشابہ ہوتا ہے، لیکن جب عورت کی منی مرد کی منی پر غالب آ جائے تو بچہ ماں کے مشابہ ہوتا ہے۔ یہ سننا تھا کہ عبداللہ بن سلام نے کلمہ شہادت بلند آواز میں کہہ دیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ پھر انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہودی بہتان تراش لوگ ہیں، اگر انہیں معلوم ہو گیا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے تو وہ مجھ پر بہتان تراشی کریں گے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا پہلے ہی میرے بارے میں ان سے پوچھ لیں۔ یہودی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، حالانکہ عبداللہ بن سلام چھپ گئے تھے، ان یہودیوں کو دیکھ کر چھپ گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ یہودی آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم میں عبداللہ بن سلام کیسا آدمی ہے؟ یہودیوں نے جواب دیا، وہ ہم میں سب سے بہتر ہیں اور سب سے اچھے صاحبزادے ہیں، اور جن کے وہ بیٹے ہیں وہ بھی بڑے اچھے ہیں، ہمارے سردار ہیں اور ہمارے سردار کے بیٹے ہیں۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری کیا رائے ہے اگر عبداللہ بن سلام دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں تو کیا تم بھی اسلام قبول کر لو گے؟ یہودی کہنے لگے، اللہ انہیں اس سے محفوظ رکھے، اللہ انہیں اسلام سے محفوظ رکھے۔ اتنے میں حضرت عبداللہ بن سلام جو چھپے ہوئے تھے باہر نکلے اور کلمہ شہادت پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہودیوں نے جب دیکھا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں تو فوراً ہی اپنے موقف سے پلٹ گئے اور کہنے لگے، ہم میں سب سے برا اور سب سے برے کا بیٹا ہے، اور ایسے اناب شناب بکنے لگے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اسی بات سے ڈر رہا تھا۔ اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ۔ اے نبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان یہودیوں سے یہ کہہ دیں، کبھی تم نے سوچا بھی ہے کہ اگر یہ قرآن اللہ ہی کی طرف سے ہو اور تم نے اس کا انکار کر دیا تو تمہارا کیا انجام ہوگا؟ اور بنی اسرائیل کا ایک گواہ اس جیسی کتاب اترنے کی گواہی پہلے دے چکا ہے، پھر وہ ایمان لے آیا اور تم نے تکبر کیا۔ یہ اللہ نے آیت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل کی کہ وہ اسلام لے آیا، اس کو پتہ تھا کہ اللہ کی کتاب سچی ہے، وہ کتاب کو جانتا ہے، وہ عالم ہے، اور اس نے ایمان لے آیا، لیکن تم تکبر کی بنیاد پر پیچھے ہو گئے اسلام سے، تم نے اسلام کو چھوڑ دیا۔ اور عبداللہ بن سلام جو یہودیت کے اندر عالم تھے، جس نے یہودیت کو دیکھا تھا، پڑھا تھا، سیکھا تھا، آج اس نے اسلام کو قبول کر لیا ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شہادت دے دی ہے، گواہی دے دی ہے کہ وہ سچے رسول ہیں، اور قرآن مجید اللہ کی سچی اور آخری کتاب ہے۔ جب وہ ایمان لا سکتے ہیں تو تم کیوں نہیں ایمان لا سکتے؟ لیکن تم اپنے غرور اور گمنڈ کے اندر اسلام سے پیچھے ہٹ گئے، اور عبداللہ بن سلام جو یہودیت کو جانتے تھے انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔